بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغنی ان ابن یامین النذیری لقی ابا لیلہ و عبد اللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہما وہما یبکیان فقال ما یبکیکما قالا جینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه فأعطاهما نازحا له فارتحلاه وزودهما شيئا من تمر فخرج جامع النبي صلى الله عليه وسلم زاد يونس ابن بكير عن ابن اسحاق واما علبة ابن زید رضی اللہ عنہ فخرج من الليل فصلی من لیلة ما شاء اللہ ثم بكى وقال اللهم انك امرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مسلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال أين المتصدق فليقم فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صدقہ ہدایت کے راستے کو کھولتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے اور صدقہ ہدایت کے راستے کو بھی آسان کرتا ہے۔ عبادت گزار سے شیطان اتنا نہیں ڈرتا اور جتنا کہ صدقہ کرنے والے سے ڈرتا، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت راستہ ہدایت کا بہت جلدی کیا کرتے؟ کھول دیتے۔ سب سے بڑی بلا انسان پر جو ہے وہ ہے اعمال سے رک جانا۔ انسان کیا سمجھتا؟ بیمار ہو گیا تو میرے اوپر بلا ہے، پیسے نہیں آئے، جلدی نہیں پڑ رہے پیسے، تو سمجھتا میرے اوپر بلا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے کوئی نقصان ہو گیا کوئی چیز تو سمجھتا میرے اوپر جو ہے بہت بڑی بلا ہے۔ یہ سب چھوٹی بلا ہے، بیمار ہو جانا، پیسے نہیں پڑنا، دکان نہ چلنا، اسی طریقے سے تکلیفوں میں آ جانا، یہ سب کیا ہے بولو؟ چھوٹی بلا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ چھوٹی بلا ہے۔ اور یہ بلا موت پر ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بلا کیسی ہے؟ موت پر ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی بلا جو انسان پہ ہے، سب سے بڑی مصیبت جو انسان کے لیے ہے، وہ بندہ اعمال خیر سے کیا ہو جانا؟ دور ہو جانا۔ اعمال خیر سے کیا ہو جانا؟ دور ہو جانا۔ یہ اللہ کے راستے سے کیا ہو جانا؟ دور ہو جانا۔ لیکن جب بندہ صدقہ کرتا، اللہ رب العزت اس کے اوپر کے جب بلا ہٹائیں گے نا، تو سب سے پہلے وہ بلا ہٹا دیں گے، سب سے پہلے وہ بلا ہٹا دیں گے جو اسے دین پر چلنے میں آ رہی ہے، جو اسے کس میں آ رہی ہے؟
دین پر چلنے میں جو بلا اٹکی ہوئی ہے، جو مصیبت ہے اس کے اوپر، اس بلا کو کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں۔ میرے عزیزو، صدقہ جو ہے بلاؤں کو کیا کرتا؟ دور کرتا۔ اور سب سے بڑی جو بلا ہے انسان کے لیے کیا ہے بولو؟ کہ دین سے دور ہو جانا، دین کی محنت سے دور ہو جانا، اعمال دین سے دور ہو جانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی بلا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ سب کیا ہیں بولو؟ چھوٹی ہیں۔ جیسے ایک دوسری روایت میں ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پیروں میں بیماری ہے، کمر میں بیماری ہے جی، اور بدن پہ پورے جو ہے بیماریاں ہیں، اور جو ہے اس کو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اور بیوی بچے سب جو ہے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور جو ہے بالکل قرضے میں بھی ڈوبا ہوا ہے، لوگ جو ہے اس کو ستا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ 3-4 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہے۔ کھانا بھی کیا نہیں ہے؟ کھایا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ ایسی دھوپ کے اندر جو زمین بھی گرم ہے اور پڑا ہوا ہے مصیبت کے اندر، بولے کہ اس سے بھی بڑی کسی کی مصیبت ہے؟ کہ فرمایا اگر وہ بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے، اگر اس کی زندگی میں اگر اعمال دعوت اور اعمال خیر ہے تو سمجھ لو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ دنیا کا کیا ہے بولو؟ کامیاب ترین انسان ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، نرم نرم بستر ہے، اے سی ہے، بیروے بھر کو پیسے ہیں، یعنی کہ پورے انتظامات ہیں، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اعمال خیر اور اعمال دعوت سے وہ آدمی کیا ہے بولو؟ دور ہے۔ اعمال دعوت سے دور ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا مصیبت میں اٹکا ہوا آدمی وہی ہے۔ سب سے بڑا مصیبت میں اٹکا ہوا آدمی وہی آدمی ہے، اور جو اعمال خیر سے کیا ہے بولو؟ دور ہے۔ میرے عزیزو، مصیبت وہ نہیں ہے جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، مصیبت وہ ہے کہ آدمی اعمال خیر سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، اللہ کے حکموں سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جب بندہ صدقہ کرتا نا، جب اس کے اوپر سے بلا ہٹتی، کیا ہٹتی بولو؟ بلا ہٹتی، تو سب سے پہلے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بلا کو دور ہٹا کر اسے اپنے اعمال میں لگا لیتے ہیں۔ دنیا میں جن کی عمریں 60-70 سال کی ہوئی ہیں، ان کے تجربے میں یہ بات آئی ہوگی، جو بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، اب ان کو دیکھو، جو کنجوس آدمی رہتا نا وہ جلدی قبول نہیں ہوتا، جو زیادہ صدقہ کرنے والا رہتا، جو زیادہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا رہتا، اگر وہ گناہ گار بھی رہیں گا، اللہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے کر، اعمال خیر کی توفیق دے کر ایمان کے ساتھ اسے اٹھا لیتے، ایمان کے ساتھ اسے اٹھا لیتے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ عبادت گزار سے شیطان اتنا نہیں ڈرتا، اور جتنا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے سے اتنا ڈرے۔ اللہ اسے کب اٹھا لیتے کہ اپنے نیک اعمال کے لیے کب بلا لیتے کہ شیطان ہمیشہ اس کے اوپر ایک نظر ڈال کو رکھتا، کیسا بھی قبول نہیں ہونا رہتا اس کو۔ لوگوں کا تجربہ بھی یہی ہے، سخی آدمی، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، کہ وہ ایسا وقت آتا اس پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اعمال خیر میں اور اللہ اپنی رحمت میں لے کر کلمے کے ساتھ اس کو کیا کرتے بولو؟ موت عطا فرماتے، موت عطا فرماتے۔ اس لیے میرے عزیزو، صدقات جو ہے انسان کے اوپر آئی ہوئی بلاؤں کو کیا کرتے بولو؟ دور کرتے، بلاؤں کو دور کرتے۔ اچھا، اب اس میں آ جاؤ کتاب میں، کہ بھئی جیسے جماعتوں میں نکلنے سے پہلے لوگ کیا بولتے رہتے ہیں؟ بھئی کچھ صدقہ کرو، بولتے نہیں؟ بھئی تشکیل والے کیا بولتے ہیں؟ اب اس وقت میں تشکیل والے تو خالی نام ہی لکھ رہے ہیں اور دوسرا کوئی کام نہیں کر رہے۔
تشکیل کا امور جسے طے ہوتا ہے، صرف نام لکھنا نہیں ہے اس کا کام، اس کے لیے حکمت بتانا بھی ہے. اس کے لیے کیا ہے بولو؟ حکمت بتانا بھی ہے کہ ان کو کیا کہنا چاہیے. تشکیل والے عام طور پر بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی نام لکھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ نام لکھانا ہے جی. اور اصولی جمع کرنا ہے. کیا ہے دوسرا کام؟ اصولی جمع کرنا ہے. اور تیسرا کام کیا ہے بولو؟ صدقہ کرنا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. نام لکھانے سے ارادہ پکا ہوتا اور اصولی جمع کرنے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی. صدقہ کرنے سے اللہ جلدی بلا لیتے. صدقہ کرنے سے اللہ کیا کرتے؟ جلدی بلا لیتے. میرے عزیزو، اس کام کے اندر چھوٹا سا چھوٹا اصول جو ہے نا ہمارے کام کا، وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے. یہ جو دعوت والی محنت ہے نا، یہ قرن اولیٰ کی محنت ہے. یہ کیا ہے بولو؟ قرن اولیٰ کی محنت ہے. اللہ ہمیں اس کی بصیرت عطا فرمائے. اچھا، ایک تیسری بات بھی سنو اس کے اندر. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. جی، جو لوگ تشکیل کرتے نا، جب ان کو ذرا تنگ کر کے، ذرا زبردستی کر کے جو تشکیل کرتے، تو انہوں تھوڑا اپنے آپ کو کیا سمجھتے رہتے؟ واہ، میں کو زبردستی کرتے ہیں بھائی، بالکل ٹائٹ کر ڈالتے ہیں بھائی، مطلب جینا مشکل کر دیتے ہیں. ایسا اپنے اوپر جو ہے نا، ایسا فیل ہوتے رہتے. ایسا آدمی کبھی نہیں نکل سکتا. ایسا آدمی کبھی نہیں نکل سکتا. تشکیل کرنے والے تشکیل کرے، اگر ساتھی نہیں نکل سکیا تو رونا. اوہو، یہ تیدمیاں بولتی ہیں، میری زندگی کیسی ہو گئی ہے، میں نکل ہی سکتا نہیں. ایسا رونے والا آدمی جاتا. کیا بھی انہوں بار بار بول ڈالتے ہیں، ٹائٹ کر ڈالتے ہیں، سخت کر ڈالتے ہیں. ویسا آدمی جا سکتا کیا با؟ ہاں، یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. ایسا آدمی جاتا اللہ کے راستے میں کہ اگر آدمی نہیں جا سک رہا ہے، کوئی تقاضا ایسا آ گیا کہ اسے رکنے کا ہے، تو اس وقت میں ان کیا کرنا بھائی؟ رونا. رونا بھی جرا جرا نہیں رونا. ہاں جی، کیفا؟ جرا جرا نہیں رونا، رات بھر رونا. ایو، میں بمبئی میں نام لکھا ڈالیں تو میں جا سکتا نہیں، تو بول کو کیا کرنا بھائی ڈرائیور؟ رات بھر رونا. حسین بادشاہ کتنی دیر رونا؟ رات بھر رونا. کہیں کا اللہ ایسا منڈی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کو رونا. اوہو، کہیں کا میں جا سکتا نہیں. تو ہاں، ماں بولی ایسا منڈی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کو روتے رہنا. کیا بول کو رونا؟ اللہ کہیں کا اللہ میں جا سکتا نہیں. ہاں، میں جاتا تو اچھا رہتا. تو افسوس کرنے والے کو اللہ کیا کرتے بولو؟ جلدی بلا لیتے. افسوس کرنے والا رہتا نا، اللہ کو بہت پسند ہے. افسوس کرنے والا جی. توبہ افسوس ہے. توبہ کیا ہے بولو؟ زمین آسمان کے درمیان میں پورے کے پورے گناہ ہے ہمارے، لیکن بندہ افسوس کرے، ابا کہیں کا میں اتنے گناہ کر ڈالوں. اللہ کیا کرتے بولو؟ وہ پورے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کرتے. آدمی کو افسوس بھی رہنا، 4 سال ہو گئے تو میں جا سکتا نہیں ہوں. رونے والے کو اللہ قبول کرتے، ہاتھوں ہاتھ قبول کرتے. رونے والے کو اگر کوئی آدمی سوچتا نا میں بچ گیا، اللہ میرے کو چھوڑ ڈالی، جو خوش ہو جاتا نا، پھر وہ آدمی نہیں جا سکتا. ہمارے امیر صاحب مثال دیتے تھے. کون؟ حاجی غفور صاحب جی. بچپنے میں انجیکشن ڈالنے والے آتے پولیو کے. کون آتے بولو؟ پولیو کے انجیکشن ڈالنے والے آتے. اب وہ آتے میں بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ ٹیچریں سب رکھ ڈالتی سامنے، بھائی کون جانا نہیں بول کو. بچپنے میں کیسے رہتے؟ پرانے زمانے میں ڈر جاتے تھے انجیکشن کو، تو بہت سوئی ڈالتی بول کو. اب بچے سب پکڑے آتی،
अब उनको इंजेक्शन डालती। एक दो बच्चे क्या करती, पेशाब करने गए रहती, स्कूल की दीवार कूद को भाग जाती, स्कूल की दीवार कूद को भाग जाती। दूसरे दिन क्या करती मालूम उन्हों को, क्या रे तुझे इंजेक्शन डालेंगे, तो अब्बा हो रे इंजेक्शन डाली दुखता है रे बोलते। उनके हालत दीवार को मैं देख रहे पालेगाड़ का तो मुच्ची फिरा को बोलता, मैं देख रहे पालेगाड़ का तो दीवार कूद को भाग गई रे, मैं इंजेक्शन दलाले नहीं बोलता। एक बरस के बाद उसका पाँव क्या होया था, पोलियो मार को लंगड़ा हो जाता। पोलियो मार को क्या होता, अब उन लंगड़ता रहता। जब इन बोलता अरे जर खुद सियूं दगाल को लगड़ लेता तो पूरी जिंदगी ना लंगड़ता तो रे, क्या बोलता है इन्हों, सियूं दलाले सुनो लगड़ लेना कि तो खुद का भाई सियूं दलाले को जर खुद इस तो लगड़ लेने का, वो जर खुद लगड़ लेता तो पूरी जिंदगी ना लंगड़ता। क्या कि मैं पालेगाड़ बोल को दीवार कूद को भाग को सुई दला लेनी, और जो है बाद में क्या हुआ, पूरी जिंदगी लंगड़ लेता फिरता है। हाजी गफूर साहब मिसाल देते हैं, मेरे अजीजों, कि आदमी जो आ जाता ना इंजेक्शन दला लेता 40 दिन का 4 महीने का, वो पूरी ज़िंदगी अमन से रहता, फिर अमाल में सही करके चलता। अगर मैं बच गई लोगों को बोल लेता ना, तो फिर उसे जो है फिर पूरी ज़िंदगी क्या करना पड़ता, लंगड़ना पड़ता, पोलियो के बच्चे की तरह। किसकी तरह बोलो, पोलियो के बच्चे की तरह। तो फिर उसे कैसे करे तो भी पाँव नहीं आता, फिर उसे स्टील के टांगा दलालना पड़ता। क्या दलालना पड़ता, स्टील के टांग। इसलिए मेरे अजीज़ों, जो लोग अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सक रही, सही माना में अगर कोई उज़र है, अगर वो उज़र ख़त्म होना बोले तो सदका करना। अगर इसके बावजूद भी अगर कबूल नहीं हो सका तो आदमी रोना, ओहो अल्लाह कई का अल्लाह मेरे को बुला लेता, नहीं तो मेरा जाना और कोई इरादा चाहिए तो अल्लाह। ये चीज़ें किसके साथ आती है, अल्लाह बोल को क्या करना, रोना। मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमें इसकी सही कदर की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़या सुनो, इसमें क्या चीज़ है, और हमें समझ में आ जाएगा कि जो लोग नहीं जा सक रहे उनको क्या करना चाहिए, और क्या करे तो अल्लाह जल्दी कबूल करते। इब्न यामीन नज़ीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात अबू लैला और अब्दुल्ला इब्न मुगफ़ल से हुई, और वो दोनों रो रहे, ऐसा रो रहे हैं कि हिचकियाँ पे आ रही, ऐसा रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिचकियों पे आ रही। तो मैंने उनसे पूछा, अरे क्यों रो रहे भाई तुम दोनों, इतनी क्या बड़ी परेशानी की बात हो गई। तो दोनों ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है अल्लाह के रास्ते में जाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास सफ़र का कोई सामान नहीं है, और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, उनसे कुछ पूछ लें, उनसे कुछ ले लें, ताकि हमें कम से कम सवारी तो दे दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कुछ नहीं था। इस वजह से हम दोनों रो रहे हैं, इस वजह से हम दोनों क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। दो सहाबी कि वो इस तरह इसलिए रो रहे हैं हिचकियों पे आके कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ नहीं जा सक रहे अल्लाह के रास्ते में, और वो भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हमें देने के लिए कुछ नहीं है, और हमारे पास भी और कुछ इंतज़ाम नहीं है, इसलिए हम रो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि रोए तो ऐसा रोना कि आदमी क्या आ जाना, बोलो हिचकियाँ पे आ जाना। जब ये चीज़ उन्होंने सुना तो उन दोनों को अपने साथ ले गए। उन दोनों को कौन, इब्ने यामीन साथ ले गए, ले जाके उन दोनों के सफ़र के सवारी का इंतज़ाम किया, और कुछ खजूरों का तोहफा भी दिया, खजूरों का तोशा भी दिया, तोशा भी दिया। और वो लोग तो रो रहे थे रात में, और सुबह में अल्लाह ने उनका इंतज़ाम कर दिया। फिर वो तेज़ दौड़ा कर अपनी सवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हो गए, जाकर मिल गए, जाकर क्या कर गए, मिल गए। मेरे अजीज़ों, अगर कभी अगर किसी के पास
اگر جانے کے لیے کچھ حالات یا مشکلات ہیں تو قرض لے کر بھی جا سکتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ قرض لے کر بھی جا سکتے ہیں. اگر جانے والے ساتھیوں میں کچھ کمی پیشی ہو تو ساتھی نگرانی کرنے والے بھی ان کا انتظام کرا کے بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا، دوسری روایت یونس ابن بکیر کیا فرماتے ہیں؟ یونس ابن بکیر انہوں کیا فرماتے ہیں کہ علبہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن انتظام نہیں ہوا. کیا نہ جانے کا انتظام نہیں ہوا، بالکل تنگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو اور جب خروج کرنے والی جماعت تو نکل گئی تو یہ پہنچے رات میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے پوری رات گزر گئی. روتے روتے کیا ہو گئی؟ پوری رات گزر گئی. اے اللہ میں نہیں جا سک رہا ہوں، اے اللہ کیوں، میرے پاس کچھ ہوتا تو میں جاتا، میرے کو یہ رکاوٹیں کہیں کو ہے اللہ، میں کہیں کی نہیں جا سک رہا ہوں اللہ. بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ رونا شروع کر دیں، یہاں تک کہ روتے روتے جی رات ہو گئی، یہ صبح ہو گئی، روتے روتے صبح ہو گئی. تو پھر ان کو ایک بات یاد آئی، وہ کم سے کم میں صدقہ دے کر اللہ سے کچھ قبول کرا لوں. میرے پاس کچھ ایک درہم بھی نہیں ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ ایک درہم بھی نہیں ہے اور ایک دینار بھی نہیں ہے. ایک درہم بھی نہیں ہے اور ایک دینار بھی نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ تو نے تیرے راستے میں نکلنے کا حکم دیا اور میرے دل میں جانا بلکہ ارادہ بھی دیا، لیکن اللہ تو مجھے اتنی قوت نہیں دیا میں تیرے راستے میں نکل سکتا، نہ میرے پاس انتظام ہے اور رسول اللہ کے پاس بھی میرے لیے کرنے کا کچھ انتظام ہے. لیکن اللہ میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تیرے راستے میں تاکہ میرے اوپر آئی ہوئی مصیبت دور ہو جائے، لیکن صدقہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. لیکن میں ایسا کرتا ہوں اللہ، آج تک مجھے جن لوگوں نے ستایا، گالی دی، تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، یہ سارے میں معاف کرتا ہوں، اور یہ جو معاف کیا ہوں میں، یہ صدقہ میں پوری امت کے لیے عطا کرتا ہوں. جنہوں نے مجھے ستایا، تکلیف دی، مصیبت دیا، کچھ گالم گلوچ کیا، یہ جو نیکی میرے کو مل رہی ہے، میں نے جو صبر کیا، اور ان سب کو میں کیا کر رہا ہوں؟ معاف کر رہا ہوں اپنی طرف سے. اور معاف کرنے پر جو نیکی ملتی ہے وہ نیکی میں کسے دے رہا ہوں؟ پوری امت کو صدقہ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے صبح کر دی. اللہ رب العزت نے الصبح کیا کر دیا؟ ان کے اپنے راستے میں نکلنے کا کیا کر دیا؟ راستہ آسان کر دیا. حالانکہ مال نہیں تھا، صدقہ بھی کیا کر دیا؟ معافی کا کر دیا. معافی کی نیکی کو کیا کر دیا؟ امت پر صدقہ کر دیا. صدقے کی وجہ سے اللہ بہت جلدی کیا کرتے بولو؟ قبول فرماتے. صدقے کی وجہ سے بہت جلدی اللہ کیا کرتے؟ قبول فرماتے. اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے. میرے عزیزو، اگر یہ بات اگر تمہیں یقین میں نہ آئے تو تمہیں آج سے ہی روزانہ کچھ صدقہ کرنا شروع کر دو، بہت جلدی اللہ آپ کو اپنے راستے میں قبول کر لے. یہ تجربے سے یہ چیز ثابت ہے، اور یہ روایت میں بھی اسی طریقے سے مکتوب ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے صبح کو کیا کر دیا؟ انتظام کر دیا. اب وہ اپنی سواری کو دوڑاتے جو کل نکلے تھے اور آج صبح میں دوڑاتے کیا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن رات میں اعلان کیا لوگوں میں، ہاں کل رات کون ہے صدقہ کرنے والا؟ کھڑے ہو جاؤ. تو کوئی کھڑے نہیں ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات بولے، ارے بتاؤ کل رات کو کس نے صدقہ کیا؟
تو کسی نے بھی کھڑے نہیں ہوئے. اور تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تم سے، تم میں ایک آدمی ایسا ہے جو کل رات میں صدقہ کیا ہے اور مجھے جبرائیل نے بتایا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا دست بستہ. تو پھر میں نے واقعہ سنا، یا رسول اللہ میں نے پیسے کا، دینار و درہم کا صدقہ نہیں کیا. جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا اور اس ظلم کو میں نے معاف کر دیا، اس معافی کے صدقے کو میں نے کیا کر دیا؟ اس نیکی کے صدقے کو پوری امت کو جو ہے بخش دیا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ہے تمہارے لیے، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا. اور اس صدقے کی برکت سے تم آج اللہ کے راستے میں ہو. اس صدقے کی برکت سے تم کہاں پر ہو؟ آج اللہ کے راستے میں ہو. میرے عزیزو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی خروج کرنے والے کے سامنے اگر کچھ رکاوٹ ہو، کچھ نیک کام کرنے میں کچھ رکاوٹ ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی کیا کرنا چاہیے؟ تو کرو گے انشاءاللہ. بھئی اس مجمع میں نام تو سب کے ہیں 7 تاریخ سے. اس مجمع میں نام تو کیا ہے بولو؟ سب کے ہیں. کب سے؟ 7 تاریخ سے. بھئی دیکھو کس وجہ سے ہم قبول نہیں ہو رہے، تو بھئی اپنے اوپر افسوس کرو اور صدقہ کرو، اللہ سے دعا مانگو تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما لے. تو کرو گے سب انشاءاللہ؟ نہیں صدقہ کر کو اے اللہ مجھے لے جانو کو دعا کر دے. ہاں اتی تیلی والے ایسے بھی رہتے ہیں. ہاں میں 10 روپے اس لیے دے رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی میرے اوپر نظر نہ پڑے. نہیں میرے عزیزو، اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ. صدقے سے بلا کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے. سب سے بڑی بلا کون سی ہے بولو؟ ہاں سب سے بڑی بلا کیا ہے انسان پر؟ اعمال خیر سے دور ہونا. اعمال خیر سے کیا ہونا؟ دور ہونا سب سے بڑی بلا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کا جو ہے اس کا صحیح یقین عطا فرمائے اور ہمیں بھی صدقے کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے اللہ کے راستے میں خروج کی اور اعمال خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ 7 تاریخ سے پورے ضلع سے جو جماعتیں نکل رہے ہیں اللہ ان کے خروج کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس میں اللہ جن لوگوں کے ارادے ہیں 7 تاریخ سے اللہ نام بھی لکھے ہوئے، اللہ پیسے بھی جمع ہیں، اللہ جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما. اے اللہ اپنے وقت پر نکلنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ ہمیں افسوس کی بھی توفیق عطا فرما، صدقے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے ہمیں بار بار قبول اور منظور فرما. اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.